بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے فیوز و برکات۔ انتخاب از خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز، فرمودہ 3 فروری 2023 عیسوی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام قرآن کریم کے فیوز بیان کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں، اس کے فیوز و برکات کا در ہمیشہ جاری ہے اور وہ ہر زمانے میں اسی طرح نمایاں اور درخشاں ہے جیسا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تھا۔ ملفوظات۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ سچ ہے کہ اکثر مسلمانوں نے قرآن شریف کو چھوڑ دیا ہے، لیکن پھر بھی قرآن شریف کے انوار و برکات اور اس کی تاثیرات ہمیشہ زندہ اور تازہ بتازہ ہیں۔ چنانچہ میں اسی وقت اسی ثبوت کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے وقت پر اپنے بندے کو اس کی حمایت اور تائید کے لیے بھیجتا رہتا ہے، کیونکہ اس نے وعدہ فرمایا تھا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی بے شک ہم نے ہی اس ذکر قرآن شریف کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ملفوظات۔ بس اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو قرآن کریم کی اشاعت کے لیے بھیجا ہے، قرآن کریم کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے۔ آپ علیہ السلام کو وہ معارف سکھائے جو لوگوں سے پوشیدہ تھے۔ آپ علیہ السلام کے ذریعے قرآن کریم کے فیض کا ایک چشمہ جاری فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام تو آئے ہی قرآن کریم کی حکومت کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے ہیں، لیکن بدقسمتی سے نام نہاد علماء نے آپ علیہ السلام کے دعوے کی ابتدا سے ہی آپ کی مخالفت اپنا مقصد بنایا ہوا ہے، اور کوئی دلیل اور عقل کی بات سننا نہیں چاہتے، اور عوام الناس کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ خود تو علم و معرفت سے نابلد ہیں، لیکن جس کو خدا تعالیٰ نے اس کام کے لیے بھیجا ہے اس کے راستے میں روکیں کھڑی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اسے یہ لوگ قرآن کریم کی خدمت سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں بھی وقتاً فوقتاً ان علماء کو ابال اٹھتا رہتا ہے، اور ان کے ساتھ پھر بعض سستی شہرت حاصل کرنے والے سیاستدان اور سرکاری اہلکار بھی شامل ہیں۔ اور احمدیوں کو مختلف ظلم و بہانوں سے ظلموں کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے پھر یہ لوگ احمدیوں کی پر تحریف اور توہین قرآن کے من گھڑت مقدمے بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے، اور جو احمدی اس غلط اور ظالمانہ الزام میں انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں ان کی جلد رہائی کے بھی اللہ سامان پیدا فرمائے۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا کہ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کی روشنی ہے جس سے قرآن کریم کے علوم و معارف کا پتہ چلتا ہے، اور جماعت احمدیہ ہی ہے جو اس کام کو دنیا میں سر انجام دے رہی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں قرآن کریم کی عظمت و اہمیت، مقام و مرتبے کے متعلق اپنے ارشادات اور تصنیفات میں جو عرفان بیان کیا ہے اور عطا فرمایا ہے وہ میں آج بیان کروں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ قرآن کریم کی تعلیم کامل اور مکمل ہونے کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میرا مذہب یہی ہے کہ قرآن اپنی تعلیم میں کامل ہے، کوئی صداقت اس سے باہر نہیں، کیونکہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ النحل، یعنی ہم نے تیرے پر وہ کتاب اتار دی ہے جس میں ہر ایک چیز کا بیان ہے، اور پھر فرماتا ہے وَمَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ، کہ ہم نے اس کتاب میں کسی قسم کوئی چیز باہر نہیں رکھی، لیکن ساتھ اس کے فرماتے ہیں کہ ساتھ اس کے یہ بھی میرا اعتقاد ہے کہ قرآن کریم سے تمام مسائل دینیہ کا استخراج و استنباط کرنا اور اس کی مجملات کی تفاصیل صحیحہ پر حسب منشاء الہی قادر ہونا ایک مجتہد اور مولوی کا کام نہیں، ہر ایک کو اس کا ملکہ نہیں دیا گیا، اس کی تفصیل اور تفسیر بیان کرے اور گہرائی میں جا کر اس کے علم و عرفان کے موتیوں کو نکال کر لائے۔ فرمایا بلکہ یہ خاص طور پر ان کا کام ہے جو وحی الہی سے بطور نبوت یا بطور ولایت عظمیٰ مدد دیے گئے ہوں۔ سو ایسے لوگوں کے لیے جو استخراج و استنباط معارف قرآنی پر بعلت غیر ملہم ہونے کے قادر نہیں ہو سکتے، یہی سیدھی راہ ہے کہ وہ بغیر قصد استخراج و استنباط قرآن کے ان تمام تعلیمات کو
جو کہ سنن متوارثہ معاملہ، وہ ان تمام تعلیمات کو جو سنن متوارثہ متعاملہ کے ذریعے سے ملی ہیں بلا تأمل و توقف قبول کر لیں۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت ہی نہیں دی، علم ہی نہیں دیا، عرفان ہی نہیں دیا، ان کا یہ کام ہے کہ جو پرانے سابقہ مفسرین ہیں، ہمارے پرانے امام ہیں، بزرگ ہیں، جو تقویٰ پر چلنے والے لوگ تھے، جنہوں نے تفاسیر لکھی، ان کو سامنے رکھیں، ان پر عمل کریں اور قرآن کریم کا ظاہری علم جتنا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ اپنے طور پہ غلط قسم کے نقطے نکالتے رہیں۔ فرمایا اور جو لوگ وہی ولایت عظمیٰ کی روشنی سے منور ہیں اور الا المطہرون کے گروہ میں داخل ہیں، تو بلا شبہ ان سے عادت اللہ یہی ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً دقائق مخفیہ قرآن کے ان پر کھولتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر قرآن کریم کے گہرے علم کھولتا رہتا ہے، اور یہ بات ان پر ثابت کر دیتا ہے کہ کوئی زائد تعلیمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز نہیں دی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب قرآن کریم کا علم اور عرفان عطا فرماتا ہے تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے باہر کوئی بات نہیں کی، بلکہ حدیث صحیحہ میں مجملات و اشارات قرآن کریم کی تفصیل ہے، سو اس معرفت کے پانے سے اعجاز قرآن کریم پر کھل جاتا ہے۔ حدیثیں ہیں، ان میں سے بعض اشارے ایسے ملتے ہیں جس سے بعض آیتوں کی تفصیل ملتی ہے اور قرآن کریم کا مضمون ان پر مزید کھلتا ہے۔ فرمایا اور نیز ان آیات مبینات کی سچائی ان پر روشن ہو جاتی ہے، جو اللہ جل شانہ فرماتا ہے جو قرآن کریم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ اللہ کو مباص لدھیانہ۔ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے علم اور معرفت کو عطا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 17 جنوری 2024 ء، صفحہ نمبر 2۔